صفحہ نمبر 87 آیت نمبر 103 سورۃ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب آپ لوگ نماز ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب آپ لوگ خوف سے اطمینان میں ہو جائیں، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز کو صحیح قاعدے اور قانون کے مطابق پڑھا کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، واقعی نماز جو ہے ایمان والوں پہ اپنے اپنے اوقات کے اندر فرض ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، کافر قوم سے لڑنے میں سستی مت کرو۔ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اگر آپ لوگوں کو زخم لگتے ہیں، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، تو ان کو بھی زخم لگتے ہیں جیسے تمہیں زخم لگتے ہیں۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، آپ لوگوں کو تو اللہ کی طرف سے ثواب کی امید بھی ہے، جبکہ ان کو اللہ کے ثواب کا کوئی امکان نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تبارک و تعالی علم والے اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کو دشمن سے خطرہ ہو، نماز پڑھو جس حال میں بھی ہو۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کو یاد کیا کرو، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے، تندرست ہو تو کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے، بیمار ہو تو لیٹ کے۔ اور جب دشمن سے بے خوف ہو جاتے ہو تو پھر قانون کے مطابق نماز پڑھو، جیسے نماز کا قانون ہے، پھر گنجائش نہیں۔ اور نماز جو ہے اپنے اوقات میں ایمان والوں پہ فرض ہے۔ کافروں کے خلاف لڑنے میں سستی مت کرو۔ تمہیں تو اللہ سے امید ہے کہ ثواب ملے گا، ان کو کوئی امید نہیں۔ نماز ایک اہم عبادت ہے جو کہ کچھ نہ کچھ انسان سے ادا ہو سکتی ہے، تو نماز معاف نہیں ہے۔ ہاں اگر بے ہوش ہوں یا ادا نہ کر سکے تو وہ الگ بات ہے۔ نماز کا خیال رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور صریح حدیث ہے کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ دین میں جس کا حصہ نہ ہو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے نماز کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور نماز کو پڑھنا نہیں ہے، قائم کرنا ہے۔ اقیم الصلاۃ، بس نماز کا وقت ہو جائے اب کوئی کام نہیں۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ نماز کے لیے طواف کعبہ بھی رک جاتا ہے، تو پھر میرا کاروبار کیوں نہیں رک سکتا، یہ سوچنا چاہیے۔ اور نماز سے رزق میں برکت آتی ہے، گناہوں سے آدمی رک جاتا ہے، اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، رزق میں برکت اللہ عنایت فرماتے ہیں۔
نمازی آدمی کی اولاد نیک ہوگی۔ نماز کے بہت سارے فوائد ہیں۔ نماز کا اہتمام اور والدین کا خیال، یہ دو باتوں کا جس نے خیال رکھا دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ مؤذن جب اذان دیتا ہے، اذان اذن سے ہے، اذن کا معنی ہے کان۔ مؤذن اپنے کانوں کے سوراخ میں انگلی رکھے اعلان کرتا ہے کہ اللہ کی طرف آؤ، وہ سب سے بڑے ہیں۔ یہ کان میں انگلیاں کیوں رکھی جاتی ہیں؟ کہ بھائی سن لو، میں کسی کی بات میں نہیں سنتا، بس میری بات سن لو، نماز کی طرف آؤ۔ میں کسی کی بات نہیں سنتا، میں بہرا ہوں ہر ایک کا عذر سننے سے، بس آپ لوگ عبادت کے لیے آئیں، اللہ آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ اس لیے جب نماز کا وقت ہو جائے، ہر کام اب بیکار ہے، کام یہی ہے کہ آدمی نماز پہ جائے۔ یہ اللہ کی ملاقات ہے، اور یہ ایک عجیب عادت ہے، جو آدمی عادی ہو جاتا ہے تو وہ پھر نماز کے وقت میں کام نہیں کر سکتا، اور جس کو عادت نہیں تو وہ فارغ ہو کے بھی کوئی بہانہ، کوئی کام بنا لیتا ہے کہ میں نماز سے رہ جاؤں۔ نماز کی پابندی کی کوشش ہو، اور بالخصوص صبح کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ پورا دن اطمینان سے رہے گا جو آدمی صبح کی نماز جماعت سے پڑھے گا۔ اور اگر صبح کی نماز کی توفیق کسی کو نہیں ہو رہی تو باوضو ہو کے سویا کریں، سورہ تکاثر پڑھ کے سویا کریں، اور بر وقت سویا کریں، انشاءاللہ صبح کی نماز کی توفیق ہو جائے گی۔ جو صبح کی نماز نہیں پڑھتا اس کے رزق میں برکت نہیں ہوگی۔ اور 5 نمازیں جو ہیں اپنے اپنے اوقات کے اندر فرض ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سری لنکا میں جبل آدم پہاڑ پہ اتارا تو آدھی رات کا وقت تھا، اندھیرا ہی اندھیرا، بڑے پریشان میں کس دنیا میں آ گیا، یہاں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جب صبح ہونے لگی تو مشرق کی طرف سے روشنی طلوع ہونے لگی۔ یہ جس وقت ہم صبح کی نماز پڑھتے ہیں، اس وقت آدم علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نماز پڑھی، شکر ہے اللہ اندھیرا ختم ہونے لگا۔ یہ 2 رکعت صبح کی فرضی نماز جو ہم پڑھتے ہیں، یہ آدم علیہ السلام کی اس عادت کو ہم دہراتے ہیں۔ اس نے شکرن یہ نماز پڑھی، شکر ہے اللہ اندھیرا ختم ہونے لگا۔ ظہر کی 4 رکعت فرائض جو ہم پڑھتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے لٹھایا ذبح کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، جنت سے اس نے دمبا لایا، اسماعیل علیہ السلام کی جان بچ گئی اور قربانی بھی قبول ہو گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے شکر کی نیت سے 4 رکعت نماز پڑھی۔ وہ نماز اللہ کو اتنی پسند آئی کہ امت محمدیہ کے لیے فرض قرار دی گئی۔ کہ وہی ابراہیم علیہ السلام کی عادت ہم دہراتے ہیں جب ہم ظہر کو 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ عصر کی نماز، یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے سمندر کے کنارے اگل دیا تو صحتاً بڑے کمزور، آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت بحال فرمائی،
تو اس نے وہاں پہ عصر کا وقت تھا، اس نے 4 رکعت صلاۃ شکر پڑھی کہ یا اللہ میری توبہ قبول ہوئی، آپ نے مجھے مچھلی کے پیٹ سے دوبارہ نکالا۔ تو اس وقت کی 4 رکعت نماز اللہ کو اتنی پسند آئی کہ امت محمدیہ پہ فرض کی گئی۔ داؤد علیہ السلام سے اللہ کی اپنی شان ہے، کوئی ادا پسند نہ آئے۔ انبیاء کرام سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا، وہ معصوم ہیں، لیکن ایسا کوئی کام ہو سکتا ہے جو گناہ نہ ہو لیکن اللہ کو پسند نہ آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کی، روئے، 4 رکعت صلاۃ توبہ کی نیت کی۔ شام کا وقت تھا، تو روایت میں کہ اتنے روئے کہ 3 رکعت نماز تو اس نے پڑھ لی، چوتھی کی نیت تو کی تھی لیکن روتے روتے جسم میں سکت اور قوت نہیں رہی کہ چوتھی رکعت وہ پڑھ لیتے، 3 ہی پہ اکتفا کرنا پڑا عذراً۔ وہ 3 رکعت نماز اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس امت پہ فرض قرار دی گئی۔ ایک روایت میں ہے، تبلیغ دین کے اندر امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے، داؤد علیہ السلام 40 دن سجدے میں رہے، روتے رہے، یہاں تک کہ ان کے آنسوؤں کی وجہ سے سجدے والی جگہ کے آس پاس کی زمین وہ آنسوؤں کی وجہ سے سرسبز ہو گئی۔ اتنے اللہ کے ہاں روتے رہے۔ انبیاء ویسے تو انبیاء نہیں ہیں، ان کا تو بڑا درجہ کسی کمال کی وجہ سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس لوٹ رہے تھے، تو اس کو رستے میں مغالطہ ہو گیا، بیوی کو بھی تکلیف ہو گئی۔ اللہ نے یہ مسائل حل فرمائے تو اس نے 4 رکعت صلاۃ شکر نماز پڑھی، وہ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ امت محمدیہ پہ عشاء کے وقت 4 رکعت نماز فرض قرار دی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ ادا ہے جو ہم پڑھتے ہیں ابھی، جو ہم نے نماز پڑھی ہے۔ مدین سے واپس لوٹ رہے تھے، مدین ابھی بھی شعیب علیہ السلام کی بستی سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ سے شمال کی جانب تقریباً کوئی 1000 کلومیٹر کے فاصلے پہ شعیب علیہ السلام کی بستی آج بھی واقع ہے، موجود ہے۔ بالکل مصر کے بارڈر کے قریب ہی، بارڈر سے تقریباً کوئی 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ شعیب علیہ السلام کی بستی آج بھی موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کے سعودی عرب کے سرزمین میں داخل ہو گئے تھے، یہاں شعیب علیہ السلام رہتے تھے۔ تو یہ 5 نمازوں کی ایک بہت بڑی نسبت ہے، اور پھر سب سے بڑی نسبت کہ یہ 5 تحفے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو معراج کے موقع پہ دیے گئے۔ تشہد پڑھتے ہوئے معراج کا سوچ لیا کریں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ عرض کیا، سلام نہیں کیا۔ اللہ سلامتی کے محتاج نہیں ہے، سلام تو ایک دعا ہے۔ جیسی حاضر ہوئے التحیات للہ والصلوات والطیبات،
اے اللہ زبانی عبادتیں آپ کے لیے، التحیات زبانی عبادتیں، والصلوات جسمانی عبادتیں بھی آپ کے لیے لایا ہوں، والطیبات مالی عبادتیں بھی آپ کے لیے لایا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے نبی آپ پہ سلام ہو، برکت ہو، میری طرف سے رحمت ہو۔ تو اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے نیک لوگوں کو وہاں بھی یاد رکھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ سلام ہم پہ بھی ہو لیکن میری امت کے ہر نیک فرد پہ آپ کی طرف سے سلام ہو۔ یہ کلام اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان ہو رہا تھا۔ جبریل امین بہت نیچے رہ گئے تھے، وہ اوپر نہیں جا سکے۔ جب اس نے یہ کلام سنا تو مظاہر حق کے اندر لکھا ہے جبریل امین نے نیچے سے اونچی آواز سے کہا کہ یہ کلام جو ہو رہا ہے تو میں اس کی روشنی میں یہ گواہی دیتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو معراج کے موقع پہ کہے گئے تھے، اس کا تصور کرتے ہوئے نماز ہو تو بہت بڑی برکت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نماز کا ذکر فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، جب آپ لوگ نماز پڑھ لیتے ہو تو اب اللہ کو یاد کرو کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، جب آپ لوگ بے خوف ہو جاتے ہو تو نماز کو صحیح طریقے سے قانون کے مطابق قائم کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، واقعی نماز ایمان والوں پہ اپنے اپنے اوقات کے اندر فرض ہے۔ ولا تہینوا فی ابتغاء القوم، کافر قوم سے لڑنے میں سست مت ہو۔ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اگر تمہیں زخم لگتے ہیں تو ان کو بھی اس طرح زخم لگتے ہیں جس طرح تمہیں لگتے ہیں۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تمہیں تو اللہ کی طرف سے ثواب کی امید ہے اور ان کو تو ثواب کی امید بھی نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تبارک و تعالی علم والے اور حکمت والے ہیں۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، برکتوں کا نزول فرما، عاجزی عبادت والی زندگی عنایت فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ ہمارے درس کے ساتھی ان کی ٹانگ میں کوئی تکلیف ہوئی ہے، دعاؤں کا قائم ان کے لیے دعا فرما، یا اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں صحت کا شکر کرنے کی توفیق نصیب فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ حاضرین میں جس کے دل میں شان جائز حاجات ہوں اپنے فضل سے پوری فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک وکرم۔